ہم تو فگرز کے ساتھ بات کریں گے کہ کون کون سے پلے جو مسنگ ہیں ان کی کیا پرفارمنس تھی، یا جو جن کو سلیکٹ کیا گیا اس کی کیا پرفارمنس تھی. کچھ میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، کچھ چینلز والے ہیں کہ انہوں نے بس قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو بھی کوئی اچھا ڈیسیجن بھی ہے اس کو بس تنقید کا نشانہ بنانا ہے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے. کہ ہم تو بھائی بات کریں گے فگرز پہ. اب ہمارے انڈینز کافی فینز ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل کو، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ہم کیا انڈیا کی گندی پرفارمنس بھی ہوگی تو اس کی ایسی تعریف نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے. میں نے کچھ چینلز دیکھے ہیں جو کہ بس تعریفیں کرتے رہتے ہیں. ہاں جی، تو کرکٹ لورز آپ کو ویلکم ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ. آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے پاکستان کا جو ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے کل، اس کے بارے میں. اس کے علاوہ جو سیریز ہوئی ہے T20 انڈیا اور نیوزی لینڈ کا تیسرا T20 تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کا تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اگر ٹیسٹ اسکواڈ جو پاکستان کا اناؤنس ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو اسکواڈ میں ہم تو فگرز کے ساتھ بات کریں گے کہ کون کون سے پلے جو مسنگ ہیں ان کی کیا پرفارمنس تھی، یا جو جن کو سلیکٹ کیا گیا اس کی کیا پرفارمنس تھی. کچھ میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، کچھ چینلز والے ہیں کہ انہوں نے بس قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو بھی کوئی اچھا ڈیسیجن بھی ہے اس کو بس تنقید کا نشانہ بنانا ہے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے. کہ ہم تو بھائی بات کریں گے فگرز پہ. اب ہمارے انڈینز کافی فینز ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل کو، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ہم کیا انڈیا کی گندی پرفارمنس بھی ہوگی تو اس کی ایسی تعریف نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے. میں نے کچھ چینلز دیکھے ہیں جو کہ بس تعریفیں کرتے رہتے ہیں. بری پرفارمنس ہے پھر بھی تعریفیں کریں گے انڈیا کی، اور پاکستان کی جو اچھی سلیکشن ہے یا اچھے کام ہے اس کی بھی جو برائی کرتے رہیں گے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے اگر انڈیا کے فالوورز ہیں تو ان کو بھی صحیح بات بتائیں. آپ بتائیں کہ انڈیا کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا ان کی کیا اچھا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ورلڈ کپ کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے، میں نے اس میں بتایا ہے کہ انڈیا کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی اس ورلڈ کپ میں. ٹھیک ہے نا، اس کی جو سیمی فائنل میں بھی پہنچے ہیں ان کی لک تھی. پاکستان والا میچ آپ دیکھیں یا بنگلہ دیش والا میچ، اس میں ان کی لک وہ آخر پہ 9 بال کا انسیڈنٹ نہ ہوتا پاکستان کے میچ میں تو شاید وہ ہار جاتے وہ میچ بھی. اور بنگلہ دیش والے بھی اس طرح ہوا ہے. تو یہ چیز ہمیں بتانی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے بلا وجہ کی تعریفیں بندہ کرتا رہے. کل اگر سوریہ کمار یادو نے اچھا پرفارم کیا تو ہم نے اس کی تعریف بھی کی ہے. تو یہ جو سلیکشن ہوئی ہے ٹیسٹ کے لیے، یہ اس میں اگر دیکھیں تو 90% بڑی زبردست سلیکشن ہوئی ہے. 2-3 آپ چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ فواد عالم والی بات جو ہے اس کو آپ چانس دینا چاہیے تھا، ایک سیریز اور دے دیتے. اس کی اتنی فرسٹ کلاس میں پرفارمنسز ہیں، اس کے 42 فرسٹ کلاس 100 ہیں. ٹھیک ہے، اتنا عرصہ اس نے پرفارم کیا. ابھی اس کی صرف ایک آسٹریلیا والی سیریز بری گئی ہے ٹیسٹ والی، تو اس کو آپ نے باہر بٹھا دیا. یہ تھوڑا سا سلیکشن اچھی نہیں رہی ہے. لیکن باقی جو ابرار احمد کو جو سلیکٹ کیا گیا، لیگ اسپنر ہیں، مسٹی اسپنر، ٹھیک ہے، زائد اچھے ہیں. لیکن جو ابرار ہیں اس کی 13 میچوں میں 76 وکٹیں ہیں ٹوٹل. اس کے فرسٹ کلاس کے جو 13 میچز ہوئے ہیں. ابھی جو قائد اعظم ٹرافی ہو رہی ہے اس میں اس کی 7 میچز میں 43 وکٹیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی سلیکشن بڑی زبردست ہوئی ہے. اس کے علاوہ زاہد محمود کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، اس کو بھی چانس دینا چاہیے، وہ بھی کھیل رہا ہے. اور اس کے علاوہ سکول شکیل کو جو شامل کیا گیا ہے اس کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے. 754 اس نے سکور کیا ہے اس سیزن میں. ٹھیک ہے، 400 بھی ہیں اس کے، 8 میچوں میں 400 ہیں. تو اس کی سلیکشن بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تھوڑا سا نعمان علی کو جو دوبارہ رکھا گیا ہے، وہ ان کی ایج بھی اتنی زیادہ ہے اور اس سیزن میں اس کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہے. 48 کی اس کی ایوریج ہے اس سیزن میں. ٹھیک ہے، اس نے وکٹیں بھی اتنی نہیں لیں، تو اس کو سلیکشن مجھے سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ محمد وسیم جونیئر جو ہیں ان کے صرف 6 کے ساتھ فرسٹ کلاس میچز ہیں، اس میں بھی اس کی پرفارمنس نہیں ہے. تو اس کی سلیکشن بھی تھوڑی سی عجیب ہے. اس کو آپ ایز اے آل راؤنڈر آپ رکھ رہے تھے T20 میں. اس کی بیٹنگ بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے، اس سے بال کھیلی نہیں جا رہی تھی. تو یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں بری، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آپ بالکل ہی یہ کہہ دیں کہ بالکل ہی بری سلیکشن کر دی ہے جی، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، کوئی قیامت اور کون سے پلیئر آپ کھلائیں گے؟ اب جو فرسٹ کلاس کے پرفارمر ہیں آپ ان کو ہی لے کے آئیں گے نا. ایسے ہی ہے، اتنی جو ہے سلیکشن نہیں ہے. چاند ایک پلیئر ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چانس ابھی دینا چاہیے تھا، ابھی اور کھلانا چاہیے تھا. لیکن اوور آل ٹھیک ہی ہے تقریباً. ہاں تھوڑا سا ہے. باقی حارث رؤف کو چانس دے رہے ہیں، وہ ڈیبیو کریں گے ٹیسٹ پاکستان کے لیے. تو ان کے چانس ہیں کیونکہ شاہین افریدی نہیں ہے ان کے ایبسنس میں. ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ میں بھی اپنا تھوڑا سا لوہا منوا سکیں، کیونکہ T20 میں تو ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے. وائٹ بال کرکٹ میں بڑے زبردست پرفارم کر رہے ہیں. تو ٹیسٹ میں اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیسے رہتی ہے. فواد عالم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. وسیم جو ہیں چیف سلیکٹر وہ بھی کہہ رہے تھے جی پچھلے 4 میچوں میں اس کے کوئی 88-89 سکور ہے صرف. تو اگر اس طرح آپ دیکھیں تو اظہر علی کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے. اس کے پچھلے 8-10 ٹیسٹ آپ نکال کے دیکھیں تو اس کی ایک آدھ اننگ کوئی 50 ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے،
باقی اس کی بھی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو رکھ رہے ہیں ایز اے سینئر پلیئر ہے کیونکہ کافی عرصے سے وہ کھیلتا رہا ہے, تو آپ فواد عالم کو بھی رکھ لیتے, کھلا لیتے اس کو. اس جو سیزن ہو رہا ہے ابھی قائد اعظم ٹرافی کا, اس میں اس کی 52 کی ایوریج ہے, اس نے کوئی اتنا برا نہیں کھیلا, ٹھیک ہے نا, اس کا 100 بھی ایک ہے. تو اس کو آپ میرے خیال میں چانس ایک سیریز اس کو دینا اس کا حق بنتا تھا, لیکن اس کو نہیں رکھا گیا. یہ اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یہ تو اب چیف سلیکٹر بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ جو سلیکشن اوور آل ہوئی ہے 90% میرے خیال میں ٹھیک ہے. تھوڑے ایک دو پلیئرز جو ہیں, اب نعمان علی کی جگہ پہ ظفر گور جو ہیں لیفٹ آرم سپنر ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے, کافی سالوں سے وہ پرفارم کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کو چانس نہیں دیا جاتا. تو اس طرح کی کچھ ہوتی ہیں جاتی ہیں, لیکن آپ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ہی پتہ نہیں کیا دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیا سلیکشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, انگلینڈ کے خلاف کیسی پرفارمنس رہتی ہے. ہماری بیسٹ آف لک ہے پاکستان ٹیم کے لیے, تو ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹیم جو ہے اچھا یہ 3 میچ بھی اچھے کھیلے. اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے ساتھ جو میچز ہیں 2, ان میں بھی اچھا پرفارم کرے, اور ہم ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو فائنل ہے اوول میں ہم اس میں کھیلیں. تو فنگر کراسڈ اس کے لیے. اب ہم تھوڑا سا وسیم سے پوچھتے ہیں, وسیم صاحب سے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی کن پلیئرز کو کچھ ہونا چاہیے تھا, کوئی ایڈ ہو سکتے تھے, یا کیا چینجنگ ہو سکتی ہے؟ اوور آل باقی ٹھیک ہے, سلیکشن اتنی بری نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے وہی جو آپ نے مینشن کیا پہلے, فواد عالم کو جو ہے اچانک سے انہوں نے باہر کر دیا ہے, وہ اس کو کھلانا چاہیے تھا. اب اس کا کیریئر بھی جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہی ہے, تو اس کو میرے خیال میں مکمل چانس دینا چاہیے تھا. اس کی پرفارمنس بھی ٹھیک تھی, پہلے جو اس نے 42 100 کیے ہوئے ہیں. کبھی بھی اس نے جب بھی ڈراپ ہوا ہے اس نے کبھی بھی کوئی بیان بازی یا اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح محمد عامر یا باقی پلیئر جو کرتے ہیں, تو اس نے آج تک کبھی بھی نہیں کیا. اس نے ہمیشہ اپنے بلے سے جواب دیا ہے. جی ہاں, یہی تو اس کی پازیٹیو چیز ہے نا, تو لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو آئی ہوپ سو اس کو پھر چانس دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو 4 اسپنرز انہوں نے کھلائے ہیں, نعمان علی جو کھلایا ہے لیفٹ آرم اسپنر جو ہیں, اس کی جگہ میرے خیال میں آف اسپنر جو ہے مبصر خان ایک ہیں. آف اسپنر کی کمی ہے اس ٹیم میں جو ہے, تو مبصر خان بہت اچھا آپ کے پاس آف اسپنر ہے, آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے. اس کے 10 میچز میں 557 سکور اس نے کیے ہوئے ہیں, اور اس سیزن میں, اور 27 وکٹیں لی ہوئی ہیں اس نے. تو آل راؤنڈر ہے, بہت اچھا آپ کا آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. سیریز ہے اس لیے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ رسک نہ لیں. ایک تو ینگ آپ لیگ اسپنر کھلا رہے ہیں ابرار احمد, اگر اس کے ساتھ اسی طرح مبصر کو بھی رکھ لیتے تو شاید یہ تھوڑا سا رسکی ہو جاتا ہے بڑی ٹیمز کے خلاف. لیکن میرے خیال میں وہ آف اسپنر کی کمی جو ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں وہ کمی رہ جائے گی. وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو شاید چانس دے دینا چاہیے صاحب. تھوڑا سا لگ رہا ہے کیونکہ اس آف اسپنر کی کمی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں فاسٹ بالرز میں تو سارے رائٹ آرم فاسٹ بالر ہیں اس دفعہ. شاہین بھی نہیں ہے لیفٹ آرم, اور لیفٹ آرم کسی بھی پیسر کو نہیں رکھا, ساری ایک طرح کی ہے. تھوڑی ورائٹی کی کمی مجھے نظر آ رہی ہے بولنگ میں, لیکن جس طرح ابرار ہیں یا نواز ہیں, انگلینڈ والے جو ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی لیفٹ آرم جو اسپنر ہوتے ہیں ان کے خلاف تھوڑے سے وہ پھنستے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ پرفارم کر جائیں اسپنر. وکٹیں بھی اس طرح کی ہوں گی. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں صحیح بات ہے. اور ایک اور جو میرے خیال میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ پلیئر بہت ٹیلنٹڈ ہے, ہریرا. تو اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے. ٹیسٹ میں بھی وہ آپ کا ہر فارمیٹ کا پلیئر ہے, ون ڈے, T20, ٹیسٹ. تو اس قائد اعظم ٹرافی میں بھی اس نے بہت اچھی اپنی پرفارمنس دی ہے. اس نے 10 میچز میں 803 سکور کیے ہیں, جو بہت ہی اچھی ہے. 67 کی ایوریج ہے اس کی, تو اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. بہرحال آپ پچھلے سیزن میں بھی اس نے 100 بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں, تو اسٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ ان کو چانس ملے گا سارے پلیئرز, کیونکہ ینگ ہیں, یہ مبصر ہو گئے یا ہریرا ہو گئے, تو یہ آنے والے وقت میں ان کو چانس مل جائے گا. یہ ایک ہی بار اگر سارے آپ ینگسٹر ڈال دیں گے تو شاید میرے خیال میں وہ بھی اتنا مناسب نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ آپ ان کو چانس دینا چاہیے, اسکواڈ میں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ سرفراز احمد کی واپسی ہوئی ہے, جو کہ میرے خیال میں ٹھیک ہے, بیک اپ وکٹ کیپر کے طور پہ ہوں گے, اور انہوں نے ابھی پرفارمنس بھی ان کی اچھی تھی سندھ کے لیے. انہوں نے 100 بھی کیا ہے اس سیزن میں, تو بیٹنگ ان کی پرفارمنس اچھی ہے, کیپنگ بھی وہ اچھی کر رہے ہیں. تو وہ رضوان کے بیک اپ کے طور پہ اس سیریز میں شامل ہوں گے. تو یہ کچھ سلیکشن کے بارے میں بات تھی. اگر بات کریں جی T20 جو ہوا ہے انڈیا اور نیوزی لینڈ کا, تو وہ ٹائی ہو گیا جی میچ. پہلے بیٹنگ کی ہے نیوزی لینڈ نے, انہوں نے 160 کا ٹارگٹ دیا تھا, اور انڈیا کے کچھ 70 پہ 75 پہ 4 آؤٹ تھے جب بارش آ گئی ہے. تو اس کے بعد میچ نہیں ہوا, تو ڈیکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت انہوں نے جو ہے نا میچ ٹائی ہو گیا, تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا.
تو یہ سیریز جو ہے وہ انڈیا نے 1-0 سے جیت لی ہے، کیونکہ پہلا میچ جو تھا وہ واش آؤٹ ہو گیا تھا، دوسرا انڈیا جیت گیا تھا اور تیسرا جو ہے وہ ٹائی ہو گیا۔ ایز اے کیپٹن جو ہے یہ اس کی ہاردک پانڈیا کی پہلی سیریز تھی، تو وہ یہ سیریز جیت گئے ہیں۔ اگر دوسرا جو ون ڈے ہوا ہے، کوئی ایڈ کرنا چاہیے آپ؟ اور اگر بات کریں اسی T20 کی، تو بارش کا آنا انڈیا کے لیے گڈ لک کہیں یا بیڈ لک کہیں، ویسے ان کی پیچھے وکٹس بھی اتنی خاص نہیں تھیں، ہرشا پٹیل ہی تھے۔ میرے خیال میں 50-50 تھا ابھی، کیونکہ ہاردک پانڈیا کھیل رہے تھے، 30 رن تھے ان کے 18 بالوں پہ، تو شاید وہ میچ لے جاتے۔ ابھی تو زیادہ چانسز اگر کہیں تو 60-40 تھے نیوزی لینڈ کے حق میں۔ جی ہاں، چلیں سیریز انڈیا جیت گیا، بیسٹ آف لک انڈین فین کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے۔ تو اگلے میچ کے بارے میں بات کریں۔ ون ڈے جو ہوا ہے، تیسرا ون ڈے تھا آج آسٹریلیا اور انگلینڈ کا، تو آسٹریلیا نے ایک دفعہ پھر تیسرے میچ میں بھی انگلینڈ کو بہت ہی بری طرح شکست دی ہے، تو یہ سیریز بالکل ہی ون سائیڈڈ ہو گئی ہے، آرام سے انہوں نے ہرا دیا ہے۔ یہ کہیں سے بھی نہیں لگا کہ یہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے T20 اور ون ڈے دونوں کی چیمپئن ہے، کہیں سے بھی نہیں نظر آیا۔ تو آسٹریلیا نے بالکل، مجھے لگتا ہے کہ جو اب ٹیم ساری ہیں نا، ایک تھوڑی سی یہ کرکٹ کے لیے اچھی خبر بھی نہیں ہے میرے خیال میں، تمام ٹیمز جو ہیں اپنے اپنے ہوم بلیز بنتی جا رہی ہیں۔ ہوم میں کوئی بھی ٹیم، جب یہی ٹیم اگر یہی ون ڈے سیریز اگر انگلینڈ میں ہو رہی ہوتی اور یہی آسٹریلیا اور انگلینڈ یہ دونوں ٹیمیں ہوتی تھی، شاید یہ رزلٹ الٹا ہوتا، 3-0 انگلینڈ جیت جاتا۔ تو یہ بڑا عجیب ہو رہا ہے۔ انڈیا کی بھی ٹیم اسی طرح ہے، وہ بھی اپنے جو ہے نا اپنے گراؤنڈز پہ کسی بھی سیریز میں جو مرضی ٹیم لے آئیں وہ انبیٹیبل ٹیم لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اب ICC کو دیکھنا پڑے گا، تھوڑی سی کنڈیشن زیادہ فیوریبل بنا لیتے ہیں اپنی ہوم کنڈیشن جو ہوتی ہیں اپنی ٹیم کے لیے، یا پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ بھی اپنے گراؤنڈز پہ نہیں ہارتی، وہ نیوزی لینڈ کو بھی انہوں نے سیریز ہرائی ہے، سب بڑی بڑی ٹیمیں جو بھی ادھر جاتی ہیں ان کو ہرا دیتے ہیں۔ آسٹریلیا کو انہوں نے T20 سیریز ہرائی تھی 3-0 سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ICC کو دیکھنا ہوگا کہ ہوم جو ایڈوانٹیج ہے میرے خیال میں کچھ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اپنے گراؤنڈز پہ کوئی ٹیم بھی جو نہیں ہار رہی۔ اب یہ میچ جو ہوا ہے اس میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی ہے، 355 رن کا انہوں نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ دیا تھا انگلینڈ کو۔ اوپننگ پارٹنرشپ جو تھی ڈیوڈ وارنر اور ٹریوس ہیڈ کی، وہی 269 رن کی پارٹنرشپ تھی آج ان کی۔ ڈیوڈ وارنر کا بھی کوئی 1000 سے زیادہ دن ہو گئے تھے جو اس کا انٹرنیشنل 100 نہیں آیا تھا، تو اس نے آج اپنا 100 بھی کر لیا ہے، اس کا ویٹ بھی ختم ہوا ہے جس طرح وراٹ کوہلی کا ختم ہوا تھا، تو انہوں نے 100 کر لیا۔ اس کے علاوہ ٹریوس ہیڈ نے ایک دفعہ پھر بڑی زبردست اننگ کھیلی ہے، 152 سکور اس نے کیا ہے 130 بالوں پہ، تو ان کی اوپننگ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب انگلینڈ نے بیٹنگ کی ہے تو بالکل ہی ون سائیڈڈ وہ 142 پہ آل آؤٹ ہو گئے ہیں، بالکل ہی ہمیں کوئی کانٹیسٹ دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو یہ انگلینڈ کے لیے بڑی الارمنگ جو رزلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جاش بٹلر جو تھے وہ سیریز سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے جو رزلٹ ہیں اس سیریز کے ہمیں بادر نہیں کریں گے، لیکن وہ اب تھوڑا سا سوچیں گے کہ یار ہم چیمپئنز ہیں T20 میں بھی، ورلڈ کپ میں بھی، دوسرا 50 اوور میں بھی، تو یہ جو رزلٹ ہے وہ تھوڑا سا الارمنگ ہوگا ان کے لیے۔ بالکل ہی ون سائیڈڈ سی، جو تھوڑا سی کنٹیسٹ اگر ہو جاتا تو پھر تو اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن ون سائیڈڈ سیریز ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی آج کا ہمارا سیشن، اس میں ہم نے بات کی ہے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔